صدقے کی برکت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں آسیہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی اچھائی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر بھیڑ لگاتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن آسیہ کے شوہر کریم کو یہ پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولا، آسیہ تم یوں ہی دولت لٹاتی رہی تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے گاؤں کے لوگوں تک ہی مدد سیمت رکھو۔ آسیہ نے مسکرا کر کہا، کریم مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے ہمیں کیا تھا۔ آسیہ کے شوہر کریم نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی محتاج ہو جائیں گے۔ آسیہ خاموش ہو گئی مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، آسیہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس کا گھر خالی ہو گیا اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن آسیہ نے سوچا، شاید میرے شوہر ٹھیک کہتے، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں کسی غریب کو دے دیتی۔ غربت آ گئی مگر آسیہ نے ہمت نہ ہاری۔ آسیہ نے کڑھائی بنائی کا کام شروع کر دیا۔ شوہر رات دن طعنے دیتا، دیکھ لیا ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جس پر تم ترس کھاتی تھی۔ آسیہ مسکرا کر کہتی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شوہر ہنس پڑا، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ آسیہ نے برا نہ منایا۔ آسیہ کو خود بچپن میں غریبی دیکھنی پڑی تھی، اس لیے ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں شور ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی۔ آسیہ نے دور سے ایک چھوٹے سانپ کو آگ میں پھنسے دیکھا، دل میں رحم آیا۔ جان پہ کھیل کر آسیہ آگ میں کود گئی اور نکال لائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانپ نے انسانوں کی طرح بات کی اور بولا، میں کوئی عام سانپ نہیں بلکہ جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی، اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آسیہ کو اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ جنات نے آسیہ کو ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی کوئی جادو نہیں کرتی، مگر جب تم اسے پہن کر دعا کرو گی تو تمہاری دعا جلد قبول ہوگی، لیکن اس کہ تمہاری نیت نیک ہو اور دعا بھلائی کی ہو۔ آسیہ نے بادشاہ جن کا شکر ادا کیا اور آنکھ جھپکتے ہی وہ محل غائب ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں ڈر نکل چکا تھا۔ آسیہ کو یقین تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کریم نے فکر مند ہو کر پوچھا تو آسیہ نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ اس کے شوہر نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلامت واپس آ گئی۔ شوہر نے سمجھایا کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن سب چیزوں پر صرف اللہ کی طاقت ہے۔ رات بھر آسیہ سوچتی رہی، صدقے کی برکت سے اللہ تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اور یہ سکھاتی ہے دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ صدقے کی برکت سے تقدیر بدلتی ہے۔